اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم وفي موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ صفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے آفتوں اور مشکلوں اور بالخصوص دین اسلام کے لیے کفار و مشرکین اور ملحدین کی طرف سے جو پیچیدگیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام نحوستوں سے ہر ریاست کو اور بالخصوص ریاست پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جس میں اکابر اولیاء، اکابر اصفیاء، جن کے دم قدم سے اسلام کی زینت، اسلام کی ترقی اور اسلام کے چمن کی آبیاری ہوئی، ان کے ان لمحات کا ذکر ہے کہ جس میں وہ پوری زندگی صداقت کے ساتھ گزارنے کے بعد حق و سچائی کے ساتھ اپنے رب سے انہوں نے ملاقات کی، یعنی ان کے آراس، ان کا یوم وفات۔ جس طرح کہ میں نے آپ بزرگوں سے اور آپ دوستوں سے اور گھروں میں بیٹھ کر مائیں بیٹیاں جو سن رہی ان تک میں نے یہ بات پہنچائی تھی کہ سرکار امام زید شہید، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور امام باقر کے بھائی امام زید شہید کی شہادت اسی مہینے میں ہے، اور سرکار مشہد مقدسہ میں آرام فرمانے والی عظیم شخصیت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہمارے آقا حضور سیدنا مولا امام علی رضا صلوات اللہ علی جدہ والہ، آپ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں، اور اسی ترتیب کے ساتھ بر صغیر کے اندر کئی قداور شخصیات جس میں ہمارے مرشد حضور سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک، پھر امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس پاک، امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فتووں کی صداقت سے آج
پاک و ہند کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند ہے۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کہ ان کو دشمنان اسلام نے جہاد شریف فتویٰ دینے پر اور اپنے حق کے حقوق پر آواز اٹھانے پر ان کو کالا پانی میں پھانسی کی سزا دی گئی، اور انہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر اپنے گلے میں ڈالا، اور آج تقریباً 300 سال کا عرصہ ہو گیا مسجد کے مینارے اور مسجد کے ممبر ان کی یادوں سے گونج رہے ہیں۔ پھر فاتح قادیانیت تاجدار گولڑا، ختم نبوت کے اپنے دور کے عظیم محافظ، جو ایک بہت بڑی جماعت کو لیڈ کرتے ہوئے سرکار کی ناموس پر وہ عظیم پہرا دیا کہ صبح قیامت تک اس عظیم ہستی کو تمام امت سلام پیش کرے گی، سرکار تاجدار گولڑا حضور سیدنا و مرشدنا سید پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تمام اکابر، میں یہ بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ان جمعے میں تاکہ ہمارے نوجوان اور ہمارے دوست اپنے فراغت کے وقت میں وقت نکال کر، اب تو پڑھنا پڑھانا بہت آسان ہو گیا ہے، اب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان کی ہستیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہمارے لیے استقامت کا، اور اس کانٹے والے دور اور پرآشوب دور جو فتنوں کا دور ہے اور ایک کربلا لگی ہوئی ہے، تو حسینیت کے راستے پر چلنے کا جو ہمیں ایک ایمانی جذبہ اور جو ایمانی طاقت ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ ان ہستیوں کے ذکر کو سننے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، وقت مختصر ہے، نبی پاک کی استقامت کے لیے بھی، یعنی جیسا حضور کا درجہ مبارک ہے، ساری خدائی حضور سے استقامت سیکھتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شاگرد ہوں، مجھے طریقہ چلن رب نے بتایا۔ تو قرآن کریم سورہ نحل میں ذکر کرتا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، حبیب ہم ہر عظیمت والے نبی کا قصہ تجھے سنائیں گے، جن کے قصوں کو سن کر تجھے زمین پر اپنے نظریے کو جمانے کی اور باطل کے خوف سے بچ کر اپنے آپ کو استقامت رکھنے کی، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے تیرا دل استقامت پکڑے گا، وہ تمام واقعات ہم تجھے سنائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی میرے آقا سید الطائفہ یہ فرماتے ہیں کہ صالحین کا ذکر جنود من جند اللہ، جند من جنود اللہ، یعنی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو مومن کے دل سے شیطان کے وسوسے، ریاکاری، ہوس اور بیجا فضول وسوسے نکال کر اس کے دل میں استقامت کا کام کرتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے عرس، ان کی یادیں، ان کی سوانح، یہ اللہ کا لشکر ہے جو بندے کی ایمان کی مدد کرتی ہے۔ یہ کوئی اور بندہ بات نہیں کر رہا، یہ سرکار مولا مرتضیٰ کے خلیفہ اجل حضرت شیخ سید الطائفہ حضرت امام جنید بغدادی رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری سے جن کو فیض حاصل ہو رہا ہے، سرکار مولا مرتضیٰ کے خلیفہ حضرت حسن بصری سے جن کو فیض آیا، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی، جن کی کرامت اور عظمت و تصوف میں ان کے استاذ ہونے کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ان کو تمام دربار اولیاء کے طالب علم سید الطائفہ کہتے ہیں۔ طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، اور سید کہتے ہیں سردار کو، یعنی صوفیہ کی جماعت کا جو استاذ ہے وہ جنید بغدادی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ان ہستیوں کا ذکر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کرنٹ ایشوز آپ کے سامنے ہیں، کس قسم کے معاملات اسلام کو درپیش ہے، ہماری پاک سرزمین کو درپیش ہے، ہماری ریاست کو درپیش ہے، کس طرح باطل ملحد اپنے پنجوں کو گاڑ کر اسلام کے چہرے کو اور اسلام کے سینوں کو پھاڑنے کے لیے، اور پاکستان کو خاک بدہن خدا انہیں خائب و خاسر کرے، پاکستان کو فتنے اور شرارت میں مبتلا کرنے کے لیے آئے دن FATF کے نام سے ایک نیا بل، ایک شرارت پاکستان کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، اور ہم اپنی ہوس اور لالچ اور اپنی کرپشن اور اپنی دھاندلی اور اپنی عیاشی کے مقصد میں ورلڈ بینک کے سامنے بھیکاری بن کر ان کی ہر بات کو، ان کی ہر ناجائز بات کو قبول کرنے کے لیے اپنی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو اللہ کے غدار اور دین کے غدار اور پاکستان کے غدار ہیں، ان کے ذریعے ہم ان کے دستخط کروا رہے ہیں اور پاکستان پر ظلم کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخوں پر ظلم کر رہے ہیں، قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ ہم شب خون مار رہے ہیں، علامہ اقبال کی فکر کے ساتھ اور ان عظیم شہداء کے ساتھ کہ جنہوں نے سینوں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے
گویا کہ جانیں دی ہیں شہادت کے لیے، اس سرزمین کی حفاظت کے لیے، ان کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا قوم کو بیدار ہونا چاہیے، نوجوانوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ دنیا سستی کے ساتھ گزارنے کے لیے نہیں ہے، دنیا اللہ کے دین کے لیے جاگنے کی ہے۔ یہاں جاگو، پھر یہ دین کی برکت سے پھر قبر میں اللہ ایسے سلائے گا جیسے بادشاہوں کو بھی نیند نہیں ملتی۔ جس نے دنیا میں خود کو مطمئن سمجھ لیا وہ خطرے کے اندر آ گیا۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں، داتا صاحب نے لکھا ہے، جس نے دنیا کے اندر چوکنا رہا، جیسے چوکیدار ڈنڈا بجاتا رہتا ہے کہ کہیں چور نہ آ جائے، جو دنیا کے اندر اپنے ایمان کے بچانے کے لیے چوکنا رہا، رب کریم قبر و حشر کے اندر اسی کو اطمینان عطا فرماتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرس پاک بھی ہے۔ چند باتیں اس حوالے سے ہم ذکر کریں گے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک جو بر صغیر پاک و ہند کی سب سے عظیم شخصیت ہے، جن کے دم قدم سے یہ خطہ اسلام پر آیا، تو کیا یہ لوگ اسلام کی تبلیغ پر جو ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ داتا صاحب پر بھی ایف آئی آر کاٹیں گے؟ کیونکہ داتا صاحب کے آنے سے پہلے تو لاہور میں سارے ہندو تھے، اور آپ کے اخلاق اور آپ کی تہذیب اور آپ کی تعلیم اور آپ کے اخلاق کے ذریعے جبری نہیں بلکہ ان کے دلوں کو آپ نے جیتا، اور ان کے ایمانوں کو صحیح رخ دے کر ان کو دامن توحید سے وابستہ ادھر ہند میں میرے خواجہ نے کیا ہے، اور خواجہ کا جو فیض ملا ہے یہ داتا صاحب کا فیض وہاں بٹا ہے، اور داتا علی حجویری نے یہاں پر کیا ہے۔ 99 لاکھ کفار کو کلمہ پڑھا کر ان کی زندگی کا اصل مقصد بتایا ہے، ان پر جبر نہیں کیا، ان پر سب سے بڑا احسان کیا کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے، جو اپنا راستہ اور اپنا گھر بھول گئے تھے، سرکار خواجہ غریب نواز نے اور سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اصل گھر کا پتہ دیا ہے۔ تو کیا یہ لبرل، یہ فرعون، کیا اپنی ایف آئی آر کے اندر خواجہ صاحب کا بھی نام لکھیں گے؟ کیونکہ یہ لبرل جتنے بھی ان کے باپ دادا سارے ہندو تھے، ان کو مسلمان غریب نواز نہیں کیا ہے، سرکار بابا فرید نے کیا، سرکار نظام الدین اولیاء نے کیا، سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سرکار مخدوم سمنانی نے کیا، سارے اولیاء العیاذ باللہ۔ دراصل حضور کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ حضور فرماتے ہیں۔ یہ اتنی لاجیکل اور اتنی ضروری بات ہے کہ اس کو نبی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، یعنی انتہائی پردے میں چھپی ہوئی بات، غیب کی بات۔ سرکار نے فرمایا بچہ چاہے ہندو کے گھر پیدا ہو یا مسلمان کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو یا نصرانی کے گھر پیدا ہو، سرکار نے فرمایا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ اب اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں، وہ پیدا ہوتا ہے نیچرلٹی پر، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا فطرت کیا ہے؟ فرمایا توحید، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے ماں باپ چاہیں اس کو کس طرح بتا دیں، تو اہل اسلام بھولے ہوئے آہو کو اور بھٹکے ہوئے، جو کہتا ہے نا کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے، تو اسلام اور صوفیاء کرام جو صبح کے بھولے ہوئے ہیں، جو اپنے چراغ توحید جن کو جانا تھا ایک خدا کی طرف اور وہ بھٹکنے لگے معبودان باطلہ کی طرف، تو یہ سچے مرشدان اور رہنما تھے کہ جنہوں نے ان کو صحیح راستہ بتا دیا۔ تو صحیح راستہ بتانا یہ تبدیل مذہب نہیں ہے، یہ ان کو صحیح راستے کی طرف لانا ہے۔ جبر کیا ہوتا ہے اس پر ہم تقریریں کر چکے ہیں، جبر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اسلام جبری معاملے کو قبول کرتا ہے۔ میں اس پر تقریر کر چکا ہوں کہ علماء خود اس کے خلاف ہیں اور معاملات کرتے ہیں، لیکن آپ تاریخ پاکستان میں اب تک، میں نے کل بھی کہا، جو میں بھی عرض کیا تھا گزشتہ، کہ کراچی کے ساحل سے لے کر کے پی کی آخری پہاڑیوں تک ایک کیس ہمیں بتا دیں کہ کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی سکھ کو جبری مسلمان کیا گیا ہو، اور اگر وہ جبری مسلمان کر بھی دیا گیا تو ہمارے کس کام کا ہے؟ ہم تو خود آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بتائیے کس کو جبر پسٹل کے زور پر، تلوار کے زور پر لایا گیا اور اس کو بھرتی کر دیا گیا، تو ہمارے کس بات کا؟ وہ تو ہم نے ایجنٹ پال لیا اپنے لیے کہ ظاہر میں ٹوپی پگڑی میں ہمارے ساتھ ہوگا، اندر سے ہمارے راز بیچے گا، تو وہ ہمارے کس بات کا؟ اسلام تو سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے کہ زبان ہی اللہ کی وحدانیت کا پیغام نہ پڑے بلکہ دل اس کے حضور تسلیم کرے۔ جس طرح وہ لوگوں کے درمیان اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس طرح تنہائی میں بھی اس کے ساتھ بغاوت نہ کرے۔ جب زبان اور دل میں اللہ کے دین کی سچائی اس درجے پر پہنچ جائے کہ اندھیرے میں بھی اس کے خلاف نہ سوچے، جب وہ مومن بنتا ہے۔ تو آپ کسی کو ڈنڈا مار کر، کسی سے جبر کر کر، ریلیاں نکال کر، اس کی گردن پر سوار ہو کر اگر اس کو مسلمان کر بھی دیں تو آپ کے کس کام کا ہے؟
وہ بعد میں پھر منافقت پر رہے گا، اور اسلام ان کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں. تو یہ ایک گویا کہ جاہلانہ فکر لا کر جس کی جتنی مذمت کی جائے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، جو ان کی جماعت میں چلا جائے، موجودہ حکومت کی جماعت میں، تو لوگ وہ کہتے ہیں نا اگر بچنا ہے تو ان کی جماعت میں آ جاؤ تو FIR بھی ختم، ساری چیزیں ختم. جو ان کی جماعت میں چلا جائے، کیونکہ ہم اختلاف نہیں کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور ایک آئینہ دکھا رہے ہیں، ایمان کے لیے بات کر رہے ہیں. جو ان کی جماعت میں چلا جائے، اگر ان کا وزیر کہیں پر کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ نظر آ جاتا ہے، اس کی فوٹو آ جاتی ہے، تو یہ اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے جبر سے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، جبر سے آپ نے پکڑا ہے، اسلام نے نہیں پکڑا. روزانہ آپ اسکینڈل دیکھ رہے ہوتے، آج یہ وزیر فلاں سے مل گیا تو یہ تھا یہاں سے، تو وہ نون والوں سے مل گیا تو اس کے لیے پروپیگنڈا بن گیا، فلاں بن گیا. تو یہ ڈرامہ آپ کے وہاں ہوتا ہے، جبر میں آپ لوگوں کو، لالچ میں آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، اسلام نہیں پکڑتا. یہ بل کسی صورت میں انشاءاللہ نافذ عمل پاکستان میں نہیں ہو پائے گا. یہ ہمارا قانونی حق ہے، ایمانی حق ہے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے کہ اگر کوئی کسی کی تبلیغ سے صحیح راستہ بتانے سے کسی کے دل میں اپنا اصل گھر اور ٹھکانہ اور ایمان جاگ گیا، تو اس سے پوچھا جائے گا، مجسٹر اس سے پوچھے گا تو کس کے کہنے پر اس مسلمان ہوا ہے؟ وہ کہے گا فلانے پر. کہا اس کو چھوڑو، اس پر FIR کاٹو. اب آپ دیکھو یہ عجیب قانون، اس کو چھوڑو، یعنی اس کی جس قدر مذمت، کیسے پاگل پن کا قانون ہے. اس پر ایک خیال تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، ہم اس دقیانوسی بات کی طرف مزید نہیں جاتے. لیکن ہر شخص کو، ہر فرد کو، چاہے وہ کوئی منصب رکھتا ہو یا منصب نہ رکھتا ہو، وہ اپنی جد و جہد کو اس حوالے سے جاری رکھے، کیونکہ داتا صاحب کے عرس کا یہ مقصد ہے. اب میں پیران نظام کو بھی کہوں گا جو عرس کر رہے ہیں داتا صاحب کا یا خواجہ صاحب کا، اگر اس چیز کو چھپاؤ گے، تم اس چیز کو چھپاؤ گے تو ولی کو ولی مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا راستہ دکھاتا ہے. جبے تم نے چشتیوں والے پہنے ہوں گے، قادریوں والے پہنے ہوں گے، نقشبندیوں والے پہنے ہوں گے، داتا صاحب والے پہنے ہوں گے. اب میں کیا کھل کے کہوں، رابطے آپ کے سب سے ہوں گے. تو اتنی جرت آپ مشائخ کو بھی کرنی چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ گنبد جن کے اونچے ہیں نا، تو یہ لبرل نہیں تھے، یہ اللہ کا راستہ دکھانے والے تھے. ان کے نزدیک سب سے برا راستہ شرک تھا، ان کے نزدیک سب سے برا راستہ کفر تھا. ان کی پوری زندگیاں گزری ہیں، یہ جیلوں میں گئے ہیں، یہ مار کھائے ہیں، یہ فقر میں رہے. آج اگر ان کے گنبد اونچے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید پر پہرا دیتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاتے رہے. تو یہ جبری کسی کو مسلمان نہیں کرتے. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک. تصوف پر میں ایک دو جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں. تصوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے پیغام کو دل سے قبول کرنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آنا، یعنی حضور نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس کو قبول اس انداز میں کرنا کہ پھر وہ ہمارے روزمرہ معمولات کے اندر وہ سارے عمل نظر آئے. بول چال میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، لوگوں کے تعلقات میں، وہ تمام اخلاق اور طریقہ ضابطہ پھر ہماری مرضی کا نہ ہو یا غیر اسلامی تہذیب نہ ہو. ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، کسی سے شادی بیاہ کرنا، محبت کرنا، ملنا، غصہ کرنا، پیار کرنا، یہ تمام جو عادتیں ہیں یہ حضور کے کہنے کے مطابق جب آ جائے اور عادتیں اس کے موافق ہو جائے تو اس کو ہی تزکیہ کہا جاتا ہے اور اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے شاگرد ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر حضور سے اخلاق حسنہ لیا، جس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ کے عرس پر کے چند باتیں عرض کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ طریقت اور اولیاء کے استاذ امام حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کہ جن سے ہمیں یہ راستہ ملتا ہے کہ آپ نے خلق خدا کی خیر خواہی کے لیے اپنا سارا گھر اٹھا کر دے دیا دین کے نفاذ کے لیے. اگر جبری دین یعنی بات جبری کر کے اسلام کے راستے کو روکا جائے، جبکہ جبر کی میں مذمت کر چکا ہوں، تو پھر آپ کو بدر والوں پر بھی FIR کاٹیں گے. یہ پھر تو کیا یہ کربلا والوں پر بھی FIR کاٹیں گے؟ پھر کہ احد والوں پر بھی FIR کٹے گی، کیونکہ سارے غزوات اعلاء کلمت الحق کے لیے رہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، شرک کی کمر کو توڑنے کے لیے رہیں.
اب جتنے یہ لوگ جتنے وزیر بنے ہیں، فلانا سید، فلانا شاہ ہمارے سندھ کے اندر ہے، فلانا شاہ سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں، پوری کیبنٹ ہماری شاہ والی ہے. تو میں پوچھوں گا، آپ مولا علی کی اولاد ہیں، خیبر کا واقعہ بیان کر کے آپ کالے کپڑے پہن کر جوش مارتے ہیں، تو خیبر میں کیا تھا؟ اعلاء کلمۃ الحق. تو کیا مولا علی کے لیے بھی ایف آئی آر کی بات کریں گے معاذ اللہ؟ مولا علی خیبر کے اندر کیوں گئے تھے؟ اسلام کا راستہ بتانے کے لیے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ ان کو تبلیغ کر، ان کو دین کی طرف لے کر آ. اور علی تیری جد و جہد سے اگر ایک بندہ بھی اسلام لے آیا تو روئے زمین کے سرخ اونٹ اور قیمتی چیزوں سے تیرے لیے قیمتی ہے. تو اب کیا کہو کہ حضرت علی نے جبری لوگوں کو مسلمان کیا؟ الحمدللہ آج مشائخ اور علماء جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جبر نہیں کرتے ہیں، ایک ہدایت، ایک گائیڈنس، ایک راستہ بتاتے ہیں. اور یہ اسی کا فیض ہے جو مولا مرتضیٰ نے خیبر کے اندر کر کے دکھایا اور مولا حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا. میں حیران ہوں پیروں کی زبانیں کیوں خاموش ہیں. چھوٹے سے پروٹوکول کے استعفیٰ دے دیں ایسے، کہتے مشائخ کمیٹی بنائی ہے. میں نے کہا دین بیچنے کے لیے آج مجدد الفسانی اپنی قبر سے چیخ رہے ہیں اور بلا رہے ہیں کہ یہی وہ دین فروش ملا تھے جو اکبر کے کفر کے سامنے سر جھکاتے اور کہتے واہ واہ کیا بات آپ نے کی ہے. ایک مجدد کھڑا ہوا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. آج کے جہانگیر کے آگے علماء کو اٹھنا پڑے گا، آج کے جہانگیر کے آگے مشائخ کو اٹھنا پڑے گا اور مجدد الفسانی اور غوث اعظم اور کربلا والوں کی تاریخ کو رقم کرنا پڑے گا. گردن نہ جھکی جس کی، کیونکہ گردن مسلمان کی جھکتی ہے خدا کے آگے، اور جو خدا کے مقابلے پر قانون آئے تو مسلمان اس قانون کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، گردن نہیں جھکاتا. تو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. تصوف کے اندر سب سے پہلی شخصیت ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ عطا فرمایا کہ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا بھی ان کو دے دیا جو اللہ کے دین کی خدمت کرنے آگے جا رہے تھے. تبوک کے وہ مجاہدین جو اللہ کے نام کو بلند کرنے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ نے چندہ طلب کیا منبر پر اور فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا حضور اگر مانگے تو یہ مانگنا نہیں ہوتا، یہ سب دیا ہوا ہی حضور کے صدقے ہے، تو حضور اپنی چیز ان سے طلب کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ لاؤ. حضرت عمر آدھا گھر لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی بیوی کے کان کی بالیاں لے آئے، کچھ نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق سارا گھر اٹھا کر لے آئے. تاریخ انسانیت میں اتنا جذبہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. سرکار نے فرمایا کہ سب لے آیا، یہاں تک کہ خود کے کپڑے تک اتار کر ٹاٹ پہن لی، اس پر لگے ہوئے بٹن کہ شاید یہ کپڑے تو گئے، یہ بٹن کسی مجاہد کے کام آ جائے، جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے اس کے کام آ جائے. ابوبکر صدیق نے وہ بٹن تک توڑ دیے اور ببول کے کانٹوں سے اس ٹاٹ کو باندھ لیا. آپ تصور کیجئے کیا منظر ہوگا. وہ شخص جس کے کئی 100 ملازم ہوں، آج وہ اسلام کے لیے ایسا ہوا کہ بدن کا کپڑا بھی اس اسلام کے مبلغ کو دے رہا ہے جو یہاں سے اٹھ کر کسی اور علاقے میں اسلام کا پیغام پہنچانے جا رہا ہے. جبری تبدیل مذہب، اس پر کتنی لعنت اتر رہی ہوگی اس لفظ کے اوپر حضرت ابوبکر کا اس نام لینے کے بعد. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کی خدمت کے لیے جو علاقوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں اللہ کا دین بتانے جا رہے ہیں اور جو اللہ کے دین کو طاقت سے روک رہے تھے، طاقت سے ان کی کمر کو توڑنے جا رہے ہیں، اور جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اخلاق سے دین بتانے جا رہے ہیں. ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان، اپنے بدن کا لباس، یہاں تک کہ بدن کپڑے جو کپڑوں پر بٹن تھے وہ تک توڑ دیے کہ یہ کسی مجاہد کے کام آ جائے، اللہ کے دین کے مبلغ جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے جا رہا ہے اس کے کام آ جائے. اور ببول کے کانٹے آپ نے گویا کہ لگائے. اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل بھی آ چکے تھے اور جبریل نے بھی ویسی لباس پہنا تھا اور ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا جبریل تیرا لباس کیسے؟ فرمایا اب عرش والوں کو بھی وہ کپڑا اچھا لگا ہے کہ جو ابو بکر نے اللہ کے دین کے لیے پہننا شروع کیا. اللہ، آپ خود فیصلہ کریں دن اور اجالے کا. سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں آپ طریقت کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں گھر کے لیے میں نے اللہ اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ دیا، بس باقی سب میں نے یہاں پر پیش کر دیا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ آج تک کوئی نہ کہہ سکا طریقت کے اندر جو ابوبکر صدیق نے کہا. آپ دعا کرتے تھے
یا اللہ میرے لیے دنیا کے دونوں بازو کھول دے، ہر نعمت دنیا کی مجھے دے، لیکن مجھے اس میں مبتلا نہ کرنا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ اتنا قیمتی اور سمجھداری کا جملہ ہے، یہ جملہ بتاتا ہے کہ روحانیت میں حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ سب سے اونچا تھا۔ فرماتے ہیں یا اللہ میرے لیے دنیا کی ہر نعمت مجھے عطا فرما، لیکن اس میں مبتلا ہونا، اس میں الجھ جانا، اس سے مجھے بچا کر رکھ۔ اور حضرت صدیق اکبر کا یہ جملہ آپ نے داتا صاحب نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کشتی جب پانی کے اوپر چلتی ہے تو کنارے تک پہنچتی ہے، اور پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو فرمایا دنیا دل سے باہر ہونی چاہیے، اگر وہ دل سے باہر رہی تو آپ خوب ترقی کر جائیں گے، لیکن اگر وہ دل کے اندر آ جائے گی تو آپ کو ڈبا دے گی۔ تو فرمایا اس لیے دنیا کی ہر نعمت بندے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں صرف اللہ رسول اور دین ہونا چاہیے۔ مال دن میں لانے کی چیز نہیں، دنیا دل کی چیز نہیں، دل اللہ اس کے رسول اور اس کی شریعت کا ہے اور اس کے دین کا۔ فرمایا دنیا ہاتھ میں ہونی چاہیے اور جیب میں ہونی چاہیے کہ اس سے دین کی خدمت کی جائے اور دین کا کام لیا جائے، لیکن اس مال کے لیے نظریہ جب بندہ بدلتا ہے، جب مال اور عیاشی کو وہ دل میں لے کر آتا ہے، لیکن جب دل میں اللہ رسول ہوتے ہیں تو پھر وہ کیونکہ بندہ دل کے لیے قربانی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دل کے سودے کے سامنے کیا بات چل سکتی ہے، تو جو دل میں ہوتا ہے بندہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے دل میں اللہ رسول تھے، اس لیے آپ نے ہاتھ کی ساری چیزیں خرچ کر دی، لیکن وہ دولت جو دل میں تھی اس کو جانے نہ دی۔ یہ سننے کے لیے نہیں، عمل کے لیے بھی ہے۔ اور ہم جب جائیں گے تو کفن میں ہاتھ اسی طرح کھلا رہے گا، تو دنیا تو ادھر ہی رہ جائے گی، فیصلے تو دل کے ہوں گے۔ تو یہی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ دل میں، داتا صاحب فرماتے دل میں اللہ اس کے رسول ہونے چاہیے۔ نظام اور قانون کوئی اگر ہماری گردن کے اوپر بھی آ کر چڑھ جائے تو وہ چڑھ سکتا ہے، 10-15 لوگوں کو لائے ہتھکڑی لگا دے، لیکن دل میں نہیں آ سکتا، دل میں نہیں آ سکتا، دل میں وہ نہیں آ سکتا۔ جبری قانون کی بات کرتے ہیں، جبری تبدیلی، میں نے کہا قادیانیوں کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے، وہ جبری ادھر جا رہے ہیں، ان پر کچھ بھی نہیں ہے، اور سیدوں کو تم نے پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر ہیں۔ میں ان سیدوں سے پوچھتا ہوں جو سادات کی بات کرتے ہیں، تم بات کیوں نہیں کرتے سید خرم شاہ کے لیے، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے لیے، ان سادات کے لیے بات کیوں نہیں کرتے کہ جن کے پاؤں میں بیڑی ڈالی؟ تم نے بھی سید اپنے مطلب کی پکڑیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نظریے پر کہ بات کریں گے تو شاید جلسے کی پرمیشن کینسل ہو جائے، نہیں، پھر ماننا ہے تو ان کی طرح نہیں کہ 12 امام، سنیوں کی طرح کہ سب امام، ماننا ہے تو پھر سب کو ماننا ہے، چاہے وہ حسن کی اولاد ہو یا حسین کی اولاد ہو، اپنے مطلب کے بندے نہیں ماننے۔ پھر سیدہ زہرا پاک کی ساری اولاد کو ماننا ہے، یہ نہیں کہ جو جبر کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کہیں ہمارا جبہ نہ چلا جائے، پگڑی نہ چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ ذرا ٹوپی ڈرامہ ذرا سمجھیے، سادات کی تعظیم ہے تو جن کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی وہ بھی سید ہیں، ان کے لیے کون سی قرارداد؟ جن ظالموں نے بیڑیاں ڈالی ہیں ان کے لیے کون سی آوازیں اٹھائی گئی ہیں؟ وہ بھی تو سیدہ زہرا کا بیٹا ہے، اس کے لیے کون سی آواز؟ اس کے لیے ایسی چیخ و پکار کب آئی ہے؟ تو لہٰذا یہ دھاندلی جب ہوتی کہ جب بندہ دل کو کسی کے حوالے کرتا ہے، لیکن جب دل کو اللہ رسول کے حوالے کرتا ہے تو اس کو خود رائٹ اور لیفٹ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسری شخصیت حضرت فاروق اعظم کی داتا صاحب لکھتے ہیں، فرمایا وہ فقر و ولایت میں، یعنی صوفی کوئی کہے میں صوفی ہوں تو صوفی کو پرکھنے کے یہ ماڈل ہیں، یہ ایثار حسن اخلاق ہے کہ دنیا کے اوپر دین کو قربان نہ کرے بلکہ دین کے اوپر دنیا کو قربان کرے۔ یہ حضرت ابوبکر کا راستہ ہے، یہ تصوف کے سب سے پہلے استاذ ہیں۔ فرما دوسرے عمر ہیں، اور حضرت عمر وہ ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی فقر کے اندر گزری، دنیا ہاتھ میں تھی اس کو قبول نہیں کیا، کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا، ان کے بدن پر کبھی نیا لباس کسی نے نہ دیکھا، 32 لاکھ مربع میل قیصر و کسریٰ اوپر کی سپر پاوروں کو توڑ دیا انہوں نے، اور ان کے بدن کے اوپر کپڑوں پر 4 پیبند رہا کرتے تھے۔ فرمایا یہ فقر اختیاری کہ ہے کہ سونے کا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن نہیں پسند کیا دنیا کو، اسی طرح پسند کیا کہ جس طرف اللہ رب العالمین جل وعلا کی یادیں دل کے اندر رہے۔ تو یہ فقر اختیاری کہ بادشاہ ہو کر بادشاہی کو پسند نہ کیا بلکہ جو خیر کے کام تھے اس سے مخلوق خدا کو فیض پہنچایا۔ اور تیسرا درجہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کا ہے، بالترتیب
یہ جو دھاندلی آج کل کے ڈبہ پیر کر رہے ہیں، ان سے ہٹ کر داتا صاحب جو پیر ہیں ان کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں ولایت میں بھی ابو بکر پہلے ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. پھر تیسرا درجہ ولایت کے اندر حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب پڑھی ہے، تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی کا لکھا. فرما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو فنا و بقا کے مقام پر فائز ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور ان کے خزانے کا منہ مساجد بنانے کے لیے، مدارس بنانے کے لیے، غریبوں کی امداد کے لیے، پانی کے کنویں کھدوانے کے لیے، لوگوں کے مکانات کے لیے، خیر خواہی کے لیے ان کا خزانہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا. مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، لوگوں کے پاس بڑا سخت قحط تھا. آپ نے بیپاریوں کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ تمہارے گودام میں اسٹاک کیا ہوا مال ہے گندم؟ انہوں نے کہا جی ہے. کہ دانے دکھاؤ. تو دانے دکھائے گئے. فرما کیا ریٹ ہے؟ انہوں نے کہا 10. فرما نہیں زیادہ لگاؤ. فرما 10 میں دیں گے. فرما ٹھیک ہے، کچھ مال میرے پاس ہے وہ ذرا پہلے دیکھ لو. اپنے غلام کو بلایا. جب آپ کا گودام کھولا گیا تو نظریں نہیں ٹھکتی تھی، اتنی بڑا تھا. اللہ نے جو مال عثمان غنی کو دیا تو بوریاں لگی ہوئی تھی، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں بوریاں تھیں. انہوں نے کہا جی ہم سب اگر اپنا مال ملا لیں تو اس کا 25% بھی نہیں ملتا. اتنا پاس؟ فرما نہیں، تم مجھے بیچو میں تمہیں بیچتا ہوں. ذرا غور کرو. فرما میرا مال بھی چیک کرو. جب لایا گیا آپ کا گندم اور کھجور تو وہ اعلیٰ نسل کے تھے. فرما یہ تم خرید لو، تم خود کا مال تو 10 لگاتے ہو، یہ کتنے میں خریدو گے؟ کہا یہ تو بہت اعلیٰ مال ہے. کہا یہ ہم 15 میں خریدیں گے. فرما نہیں اوپر لگاؤ. انہوں نے کہا جی 16 میں خرید لیں گے، کیونکہ آپ بیپاری بھی تھے، تاجر بھی تھے. فرما اور لگاؤ. انہوں نے کہا اس سے اوپر نہیں جا سکتا. فرما اس سے اوپر دو گے تو دوں گا. تو لالچ میں وہ کہنے لگے تو آپ کے پاس کوئی ہے ایسا جو اس سے اوپر دے؟ ہم تو اس میں بہت کم پروفٹ رکھ رہے ہیں لیکن مال زیادہ ہے اس لیے ہمیں نفع زیادہ ہوگا. فرمایا ہاں میرے پاس ایک ذات ہے جو اس کا 16 گنا نہیں 700 گنا دے گی. وہ باغ فدق پر قبضہ کر کے کیا کرتے؟ تو فرمایا وہ کون ہے جو 16 گنا 700 گنا دے گی؟ عثمان غنی نے فرمایا وہ میرا رب ہے. آپ نے غلاموں کو کہا ان کا مال بھی خریدو، جو ریٹ یہ بولیں خریدو، اور میرے گودام میں جو یہ لاکھوں بوریاں رکھی ہوئی ہیں لگاؤ مزدوروں کو آگے، اور سارا نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا لیں گے وہ کسی کا باغ قبضہ کر کے، کسی کے کھجور کھا کر؟ تو داتا صاحب لکھتے ہیں یہ ہے اللہ کی راہ میں ایثار و سخاوت کی ولایت میں اعلیٰ مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ. فرما چوتھی شخصیت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور فرمایا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جن سے لوگوں نے صبر و ابتلاء کے اندر برداشت کو سیکھا ہے اور استقامت کے اندر سیکھا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ اجل ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے طریقت کے اندر اور مصیبت اور آزمائش کے اندر استقامت کے اندر ہمارے مرشد حضرت مولا مرتضیٰ ہیں. یہ ترتیب کے ساتھ حضرت داتا صاحب نے تصوف کی پوری تاریخ بیان کی ہے. پھر آپ نے تابعین کا دور کیا ہے. تابعین کے دور کے اندر 2 ہستیوں کو آپ نے ولایت میں بہت اونچا درجہ ذکر کیا ہے. ایک حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور خلافت لینے والے، دوسرے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ. تابعین کا دور پھر آپ نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، یہاں تک کہ پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور مبارکہ ہے. 400 ہجری آپ کی ولادت ہے، 465 ہجری آپ کا وصال ہے. آپ 6 یا 7 واسطوں سے حضرت مولا امام حسن تک پہنچ جاتے ہیں. ان کے شہزادے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کئی بیٹے ہیں. ایک بیٹے تو حضرت حسن مصنع ہیں جن کے اولاد میں غوث اعظم آئے ہیں، اور ایک بیٹے حضرت زید ہیں جن کے اولاد میں داتا صاحب آئے ہیں. تو گویا کہ یہ سلسلہ اوپر جا کر غوث اعظم 10 یا 11 حوالوں سے اوپر جا کر حضرت سرکار حسن مصنع تک پہنچتے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 واسطوں میں حضرت زید تک پہنچتے ہیں. تو حسن مصنع اور حضرت زید یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اور یہ دونوں اولاد ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی. تو گویا کہ یہ اوپر جا کر چچزاد کا رشتہ دونوں ہستیوں کا جا کر جڑ جاتا ہے. یہ بھی حسنی سید ہیں، سادات ہیں، اور وہ بھی حسنی سادات ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھنے کے لائق کتاب ہے. اس کو پڑھا جائے، اس کے ذریعے ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، رب کا بندہ کس طرح بنتا ہے، غصہ کہاں کرنا ہے، نرمی کہاں کرنی ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے. میں آخر میں پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو عنوان جس آیت کو بنایا ہے وہ بتا دوں کہ داتا صاحب جیسے لوگ کس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا. سن لے یہ قرآن کا. اب قرآن پر بھی ایف آئی آر آئے گی العیاذ باللہ. قرآن کو بھی کہو گے کہ یہ جبری تبدیل مذہب ہے تو عقل نہیں ہے. داڑھیوں والے مذہبی وزیر ہیں. ہم کوئی شرارت یا توہین نہیں کر رہے، لیکن ہم آپ کو جھنجھوڑیں گے کہ اس کو برداشت کیسے کیا، ایسی ضرورت کیوں پیش آئی کہ عام بندہ ممبر پر بات کرے. یہ تو آپ کا کام تھا، اسی وقت اس کو مسترد کرتے، اس لیے تو آپ وزیر بنتے ہیں. ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ آپ کا کام تھا. یہ تو آپ ہی اسی وقت مسترد کر دیتے اس کو. لیکن جب آپ نے تغافل کیا، تجاہل کیا اور کنی کاٹی اور جماعت کو آگے کیا اور دین کو پیچھے کیا تو ممبر نہیں، اب تو گلی کوچے کا ہر مسلمان کہے گا کہ اسلام ہی حق ہے، شریعت مصطفیٰ ہی حق ہے. اور پاکستان لیا ہی دو قومی نظریے پر گیا ہے. لہذا جب آپ بات نہیں کریں گے تو بات میڈیا پر بھی ہوگی، بات ممبروں پر بھی ہوگی، بات گلیوں پر بھی ہوگی. لہذا پھر ممبر کو نہ روکا جائے، کیونکہ جس کا کام تھا جب وہ کام نہیں کرے گا تو نیچے والے لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. اس کو یہ نہ کہا جائے کہ ممبروں پر بات ہو رہی ہے، میڈیا پر بات ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہوگی؟ آپ مذہبی وزیر ہیں، نور الحق قادری صاحب آپ مذہبی وزیر ہیں، پیر بھی ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری تھی اسی وقت اس کاغذ کو پھاڑ کے پھینکتے کہ اس سے تو قرآن کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا معاذ اللہ، اس سے تو دین کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا معاذ اللہ. اور آپ تو پیر ہیں، پھر غوث پاک کے مرید ہیں، قادری کہتے ہیں. اتنی ہمت ہے کہ اس قانون کو فائل سینے سے لگا کر آپ غوث پاک کا نام لے سکیں گے؟ تو صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سختی ہم کر رہے ہیں اس لیے جملے سے کہ آپ کے کامنٹس اچھے نہیں آئے. کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں دیکھ رہے ہیں. دیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ ننھے پکاکے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس میں کیا لکھا. آپ دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی شک اس کی دیکھ لیجیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب عام بندہ پڑھا لکھا دیکھ کر اس پر جرح کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ استعفیٰ دے کر اپنی آخرت سنبھالیں. آپ استعفیٰ دے دیں میں کہتا ہوں، اور آخرت سنبھال لیں، ورنہ اس قانون کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہی غوث پاک کے مریدوں کا کام ہے، یہی اللہ کے بندوں کا کام ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں، بالکل نارمل گفتگو کر رہا ہوں. اگر اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی بات نہیں کی جائے تو کس کی بات کی جائے گی یار؟ ہاں میرے دوستو، کیا بات کی جائے گی؟ دیکھیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. آپ مسجد میں آتے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اپنی زندگی بازار گلی کوچے گھر میں اللہ کا دین ہی لے کے جاتے ہیں. تو یہ آپ گھر جائیے، خود پڑھیے. سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 85 ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی دین اسلام اختیار کیا. اسلام سے مراد کہ حضور نے جو دین دے دیا، اس کے علاوہ اگر وہ کسی چیز کو قبول کرے اور حضور کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کی طرف چلے خود ساختہ، فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، تو اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا. تو کہو جبر ہو گیا جی، اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہا اور ہم بل لا رہے ہیں کہ قبول کرو. تو ایک مجسٹریٹ کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے؟ آپ خود اپنی توہین کروائیں گے، ہم توہین نہیں کر رہے ہیں. آپ خود اپنی عدالتوں کی توہین کروا دیں گے، خود اپنی کروا دیں گے، کیونکہ یہاں قرآن کھڑا ہے. قرآن کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، اسی قرآن کے لیے تو امام علی مقام نے گود کے بچے علی اصغر تک کو قربان کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سن لو وہ آخرت کے اندر تباہ و برباد ہوں گے، اور خسارہ ان کے لیے ہوگا جو میرے نبی کے دین کے فرمائے ہوئے کے خلاف آتا ہے. اور آخری آیت یہاں پر سن لیجئے، سورۃ الکہف آیت نمبر 29. اللہ فرما رہا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دو حق تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ہاں، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، تیری مرضی ہے، لیکن حق اسلامی ہے. اختیار تجھے دیا ہے، تیری کھوپڑی کے اندر عقل رکھ دی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے آنا چاہے گا اس کو روکا نہیں جائے گا. اس لیے فرما اپنی مرضی کرنا. فمن شاء یؤمن، یہ جبر نہیں ہے. فرما جو اپنی مرضی سے ایمان لائے گا، اپنی بھلائی کرے گا. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کرے. العیاذ باللہ. ان اعتدنا للظالمین نارا، لیکن جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرے گا، خدا نے ان کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. تم تو ویزوں پر سائن کر رہے ہو، لیکن اللہ نے جہنم کی آگ بنائی. اللہ نے کوئی اسلام کے مقابلے میں کوئی پروٹوکول نہیں رکھا. فرما احاط بہم سرادقها،
وہ آگ کی دیواریں اس کو گھیر لیں گی. اللہ جو اسلام کو چھوڑ کر مرا. اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَمُهْلٍ يَشْوِي وُجُوهَ. اور جب اسے اس آگ میں، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں نے انہوں نے گھیر لے گی، اور اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے العیاذ باللہ تو ان کی فریاد رسی ہوگی، لیکن اس پانی کے ساتھ جو پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو جلا دے گا. اللہ فرماتا ہے وہ بئس الشراب، اور یہ جو ہے بہت برا ان کے لیے پلانا ہوگا. وساعت مرتفقہ، یہ ان کے لیے بہت، گویا کہ وہ دھات کا پانی ان کے لیے بہت بڑی بربادی کا باعث بنے گا. تو یہ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اور داتا صاحب کا عرس اب منایا ہی اس طرح جائے گا. اب اولیاء کی کرامات کو اسی انداز میں بیان کیا جائے گا کہ ان کی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے رہی ہے. آج راجپوت قبیلہ پورے پنجاب کے اندر اگر مسلمان ہے تو وہ حضرت داتا صاحب کی وجہ سے. یہ پورا پاکستان کا جو خطہ مسلمان ہے یہ داتا صاحب کی وجہ سے. آج دیکھیں ان کی، آج یہ دیکھیے کہ آج ان کی 10ویں 11ویں پشت یا 15ویں پشت آج موجود ہیں، لیکن وہ دن وہ اجالے میں بھی اللہ کے، اندھیرے میں بھی اللہ کے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ جبری دین نہیں پھیلایا گیا، یہ جبری دین نہیں پھیلایا گیا، بلکہ بھولے ہوئے شخص کو اس کا اصل گھر بتایا گیا. اس لیے کہ ہر بندہ پیدا ہوتا ہے الفطرت کے اوپر، اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کے اوپر. کتنا جبر ہے، اپنی مرضی سے کوئی بلے کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی تیر والے کے پاس جائے تو جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی پتنگ والے کے پاس جائے تو جا سکتا ہے، لیکن کعبے کے رب کے پاس جائے تو نہیں جا سکتا. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے لیے عذاب کو مول نہ لو اور عذاب کو دعوت نہ دو. اللہ رب العالمین جل وعلا اس پاکستان کو سلامت رکھے. جو ہم نے بولا سچ بات بولی، اللہ اس پر ہمیں زندہ و سلامت رکھے. کل کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن آج جو ہم نے بولا وہ حق بولا، کیونکہ قرآن پڑھا. لوگ کہتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بات قرآن کی بڑی کر دی، اب تو میرے لیے میرے بھائی دعا کر، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسی نظریے پر بھی ہمیں موت دے. کیونکہ سچا راستہ یہی ہے، کسی کو جلانے کے لیے، دھونس کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ڈانٹ کے لیے بات نہیں کی ہے. حق کہنا ضروری ہے. آخری بات، غلط کو غلط نہیں کہو گے. نیکی کا حکم بھی دینا ہے اور غلط کو غلط بھی کہنا ہے. یہ دونوں شان اسلام کی ہے. صرف اچھا اچھا نہیں کہنا، برے کو برا بھی کہنا. امام حسین برے کو برا کہنے کربلا کے اندر گئے تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر، اور گناہ سے روکنا. جہاں نیکی کا حکم دینا لازم ہے وہیں پر گناہ سے روکنا بھی لازم ہے. تو یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ نہیں عن المنکر سے جذبے سے کی ہے کہ آگے کھڈا جہنم کا موجود ہے، رک جاؤ مسلمانوں، رک جاؤ. یہ بات ٹھیک نہیں. اگر یہ بات اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کس لیے کلمہ پڑھتے ہیں، کس لیے ہم قادری بنتے ہیں، کس لیے چشتی بنتے ہیں، کس لیے سہروردی بنتے ہیں، کس لیے ہم مسلمان بنتے ہیں، کس لیے ہم بدر و حنین اور کربلا اور خیبر کو بیان کرتے ہیں. لہٰذا غور کرنے کی چیز ہے. سادی سی بات ہے، یہ اسلام کے خلاف بل ہے، یہ کفر کا نظام والا بل ہے، یہ اسلام کو چیلنج کرنے کا بل ہے. یہ کسی غیر مسلم کو اسلام میں لانے سے روکنے نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ کو روکنے کا بل ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہر مسلمان اس کو مسترد کرتا ہے. میں لہٰذا یہ کہتا ہوں عمران خان صاحب اپنی گردن پر یہ عذاب لے کر قبر میں مت جائیے گا، یہ عذاب لے کر مت جائیے گا، کیونکہ قیامت تک پھر آپ کا ذکر کہیں اکبر اور فرعون اور یزید کے ساتھ نہ ہو. ہم آپ کے مخلص دوست ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ کا ذکر بھی اور ہمارا بھی ذکر رسول اللہ کے دین کے غلاموں کے ساتھ ہو. اور آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو خدا را ناک کے نیچے دیکھیے کیا ہو رہا ہے. تقریر کے بعد غور بھی کیجئے. آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں. ہم آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور نہ کریں، اس ملک کا شرازہ نہ بکھرے. اور ہم یہی کہیں گے اسلام شریعت، اسلام شریعت، پاکستان، قرآن، مسجدیں، مدارس، نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر ذرا دل سے کہیے گا، اب یہ بولنے کا وقت ہے۔ تکبیر سے مراد وہ نعرہ جو سب سے بڑا ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا رب کے کبریائی کے، اپنے محبوب کے صدقے اس کبریائی اور اس توحید کے عقیدے پر ہم تمام کو جمع کر رکھے، اور پاکستان کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، حق کو حق کہہ کر اس پر عمل کی توفیق دے، برے کو برا کہہ کر اس سے بچنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا